بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیا سال سب کو بہت مبارک۔ نیا سال نیا انسان۔ شاہ زمان ایک خوبصورت دل والا لڑکا لیکن نہایت من چلا، زندگی کو بھرپور انجوائے کرنے والا، بے انتہا دولت، بے انتہا پیسہ اور ہر خواہش پوری ہونے سے بگڑا ہوا تھا۔ بہت بری عادت جو اس میں پیدا ہو چکی تھی وہ یہی تھی کہ وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتا تھا۔ جب اس کو غصہ آ جاتا تھا تو وہ شاید اپنے آپ پر بھی کنٹرول نہیں رکھتا تھا۔ عیدوں کی رات، کوئی بھی فنکشن، نئے سال کی رات، ان سب کو وہ ایک جشن کی طرح مناتا تھا۔ وہ لڑکا بڑا من چلا تھا، ہنستا کھیلتا، شور مچاتا، زندگی کو سنجیدگی سے نہیں لیتا تھا۔ پورا سال وہ صرف ایک رات کے انتظار میں گزارتا، نیو ایئر نائٹ۔ یہ اس کے لیے جشن آزادی اور شرارتوں کی رات ہوتی۔ دوست، گاڑیاں، شور، کہے اور وہ خود سب سے آگے۔ وہ امیر تھا، اسے لگتا تھا پیسے سے ہر بات دب جاتی ہے۔ آخر وہ رات آ گئی جس کے لیے اس نے پورا سال انتظار کیا تھا۔ شہر روشن تھا مگر اس کے دل میں غرور کا اندھیرا تھا۔ اسی رات ایک معمولی بات پر اس کے غریب لڑکے سے تلخ کلامی ہو گئی۔ غصہ بھرا ہاتھ اٹھا اور ایک زوردار دھکا۔ غریب لڑکا سڑک پر گرا، سر زور سے زمین سے ٹکرایا۔ نہ جان گئی نہ ہمیشہ کا نقصان، مگر سر کی چوٹ نے اس کی یادداشت اور نظر کو بری طرح متاثر کر دیا۔ وہ کئی دن بستر پر رہا، علاج ادھورا، وسائل کم۔ ماں دن رات بیٹے کے سرہانے بیٹھی رہی۔ ایک رات اس کے دل سے آہ نکلی، اے اللہ، جس نے میرے بے قصور بیٹے کی زندگی روک دی، تو اسے بھی اس کا احساس دلا دے۔ یہ بد دعا تھی یا مظلوم کی آہ، مگر بری طرح لگ گئی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد شاہ زمان ایک عجیب بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ پہلے ٹانگوں میں کمزوری آئی، پھر چلنا مشکل، اور پھر وہ پیرالائز ہو گیا۔ ڈاکٹر حیران تھے، رپورٹس بالکل نارمل اور مرض سمجھ سے باہر۔ وہ امیر تھا، ہر ممکن علاج کروایا، مگر بیماری نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا اور وہ مفلوج ہو کر رہ گیا۔ چلنے پھرنے سے عاجز تھا۔ وہ بہت روتا تھا۔ وہ ایک بھرپور زندگی سے بھرا ہوا لڑکا تھا جس کو کبھی بیٹھنا نہیں آتا تھا، اور اس کے لیے بستر ایک موت تھی۔ محتاجی اس کے لیے ایک ایسی سزا تھی جس کو وہ کاٹ نہیں پا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیوں اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، کیوں ایسے بیماری اور ایک عام بیماری جس کی کسی ڈاکٹر کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے۔ پھر ایک دن بستر پر لیٹے لیٹے اسے پہلی بار خیال آیا اس لڑکے کا جس کو اس نے دھکا مار کر گرایا تھا اور وہ مفلوج ہو گیا تھا۔ اس کا علاج نہیں ہو پایا تھا اور وہ بستر سے لگ گیا تھا۔ پھر اس کی ماں کی بد دعا کا خیال آیا، اسے سمجھ آ گئی، اس کے دماغ نے کلک کیا، شاید یہ بیماری نہیں، یہ سزا ہے، یہ ایک ماں کی بد دعا ہے، اور ماں کی بد دعا لگتی ہے۔ ماں باپ کی اہمیت کا اس کو اندازہ تھا۔ اس نے اللہ سے معافی مانگی۔ اسے احساس ہوا کہ یہ بیماری نہیں، ایک ماں کی بد دعا ہے جو جب تک اس کا ازالہ نہیں کرے گا یا کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اسی سوچ نے اسے اس لڑکے تک پہنچایا جس کے ساتھ اس نے ظلم کیا تھا۔ کئی دن کی تلاش کے بعد وہ ایک چھوٹے سے گھر تک پہنچا وہیل چیئر پر۔ دروازہ کھلا تو سامنے وہی ماں تھی جن کی آہ نکلی تھی۔ وہ رو پڑا،
بغیر کسی جواز کے بس اتنا کہا، میں نے ناحق آپ کے بیٹے کے ساتھ زیادتی کی، اگر اجازت دیں تو میں اس کا پورا علاج کروانا چاہتا ہوں۔ ماں نے بیٹے کی طرف دیکھا جو ابھی بھی کمزور تھا، پھر آہستہ سے بولی، اگر تم سچ میں نادم ہو تو میرے بیٹے کو زندگی واپس لوٹا دو۔ وہ لڑکا علاج کے لیے شہر کے بہترین ہسپتال گیا۔ مہینوں بعد وہ پھر سے چلنے لگا، نظر بھی بہتر ہو گئی، یادداشت بھی لوٹ آئی۔ اسی دن اس ماں نے دل سے معاف کر دیا، اور جیسے ہی معافی ملی، منچلے لڑکے کی بیماری بھی آہستہ آہستہ کم ہونے لگی۔ وہ فزیوتھراپی کراتا رہا، صبر سیکھتا رہا، شکر سیکھتا رہا، پھر اللہ نے کرم کر دیا۔ وہ غفور الرحیم ہے۔ جب ایک ماں نے معاف کیا تو اللہ پاک نے بھی اس کو معاف کر دیا۔ وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کے اندر پڑے بہت سارے پردے وقت نے ہٹا دیے۔ اس کو احساس ہو گیا کہ ظلم اور غصہ کسی صورت جائز نہیں۔ اگر وہ ناجائز ہو تو اب پھر سال کا آخر تھا، اور پھر وہ رات آئی، سال کی آخری رات، وہی نیو ایئر کی رات جس میں وہ ایک ظلم کر بیٹھا تھا، اور پورا سال اس نے سزا کاٹی تھی، لیکن آج وہ بدل چکا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا فضول کے کام اور اس طرح کی غلط حرکات انسان کو ہمیشہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ کمرہ خاموش تھا، کوئی شور، کوئی جشن نہیں۔ وہ بستر سے اٹھا، لڑکھڑاتے قدموں سے کھڑا ہوا۔ یہ پہلا قدم تھا، نہ شرارت کا، نہ غرور کا، بلکہ انسان بننے کا۔ نئی صبح، نیا سال اور ایک بدلا ہوا انسان، جسے وقت نے سکھا دیا کہ رحم دلی اور نرم دل انسان کو انسانیت کے اعلیٰ درجے پر پہنچا دیتا ہے، جبکہ ظلم اور بدتمیزی آپ کو نہ صرف انسانوں میں ذلیل کرتی ہے، بلکہ آپ اللہ کی نظر میں بھی گنہگار اور خطا کار ہو جاتے ہو۔ نیا سال، نیا دن، نئے سال کی ہر رات، ہر سال آتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم انسانیت کی سطح سے گر جائیں۔ ہم اس دن کو اللہ کے بابرکت نام سے شروع کریں، اللہ کی عبادت کریں، اس دن خاص صدقات کریں، اور اس دن خاص اپنے بندوں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، تو اللہ پورا سال آپ سے راضی بھی رہتا ہے، اور آپ کا پورا سال انتہائی اچھا گزرے گا انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے، ظلم کبھی بیماری بن کر لوٹتا ہے، مظلوم کی آہ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ توبہ کا پہلا قدم نقصان کی تلافی ہے، اور ہر وہ دن نیا دن ہے جب انسان خود بدلنے کا فیصلہ کرے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک اس سال کا ہر دن آپ پر مبارک کرے، بہت اچھا سال گزرے سب کا، اور ہر ایک کو خوشیاں اور خوش بختیاں نصیب ہوں۔ آمین، اللہم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔